عمر بن سعد نے 9 محرم سن 61 ہجری جمعرات کے دن شام کے وقت اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر حملہ کر دو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ سر انور گھٹنوں پر تھا کہ اسی اثنا میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک شور کی آواز سن کر بہن سیدہ زینب پردے کے پاس آئیں اور بھائی کو پکار کر فرمایا، دیکھو دشمن کی فوج کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی ہیں۔ آپ نے سر انور اٹھایا اور فرمایا، میں نے ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب رو پڑی اور کہا، ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا، بہن زینب، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہارے لیے مصیبت نہیں، صبر کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا، بھائی جان وہ لوگ آ گئے، دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دشمن کی طرف جانے لگے۔ حضرت عباس نے کہا، نہیں آپ نہیں، میں جاتا ہوں۔ فرمایا، جاؤ اور ان سے پوچھ کر آؤ کہ اس وقت تمہارا اس طرف آنے کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 20 سواروں کو ساتھ لے کر، جن میں زہیر بن قیون اور حبیب بن مظاہر بھی شامل تھے، ان لوگوں کی طرف گئے اور ان سے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، امیر کا حکم آیا ہے کہ امیر کے حکم کی تعمیل کرو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، میں امام حسین سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ گھوڑا دوڑا کر امام کی طرف آئے۔ اس دوران باقی لوگ وہیں پر ٹھہر گئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے حضرت زہیر بن قیون سے کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کرو ورنہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زہیر نے فرمایا، آپ بات کریں۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، سنو، جو لوگ کل کے دن آئیں گے، اللہ کی قسم وہ لوگ بہت ہی برے قرار پائیں گے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی ذریت کو، ان کی عزت کو، ان کے اہل بیت کو اور اس شہر کے عبادت گزاروں کو قتل کیا ہوگا جن کی زبانوں پر ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ یہ سن کر دشمن کے لشکر میں سے عزرہ بن قیس نے کہا، جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھو۔ حضرت زہیر نے فرمایا، اے عزرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کو پاک کہا ہے اور ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اے عزرہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، میں تیری بھلائی کی بات کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، ان نفوس قدسیہ کے قتل میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دے۔ عزرہ نے کہا، اے زہیر، ہم تو تمہیں اہل بیت کے حامیوں میں سے نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ پہلے تو تم عثمان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت زہیر نے فرمایا، کیا تم مجھے اس جگہ دیکھ کر بھی یہ سمجھتے ہو کہ میں حسین کے ساتھ نہیں ہوں؟ سنو، اللہ کی قسم، میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ میں نے ان کو کوئی خط لکھا اور نہ ان کے پاس کوئی قاصد بھیجا، اور نہ کبھی میں نے ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ میں راستے میں ان سے ملا اور مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی، ان کا مرتبہ اور مقام، اور ان کے ساتھ حسین ابن علی کا رشتہ یاد آیا۔ میرے دل میں اس کا خیال آ گیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کن دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی مدد کروں، ان کا ساتھ دوں، اپنی جان حسین ابن علی کی جان پر قربان کر دوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جس حق کو تم نے ضائع کر دیا ہے میں اس کی حفاظت کروں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے مشہور اشراف میں سے تھے اور ان کا شمار میدان جنگ کے مشہور شاہ سواروں میں ہوتا تھا۔ کوفہ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات مقام زرود پر امام حسین کے قافلے سے ہوئی تو امام علی مقام کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ حضرت زہیر بن قیون اور ابن سعد کے ساتھیوں کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران حضرت عباس امام حسین علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد واپس آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ آج رات ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، دعا اور استغفار سے کس قدر محبت ہے۔ یہ